السلام علیکم۔ عمران خان سیاسی طور پر تو اس وقت کہنا چاہیے کہ بہت محرک ہے، لیکن اس کے اوپر متحرک ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پاکستانی سیاست کی، مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک نیوز آرگنائزیشن کے اوپر پابندی لگی، عمران خان کی تقریر کے اوپر پابندی لگی، تو آنے والے دن سیاسی اعتبار سے عمران خان کی جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں، مشکلات ہیں، اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ مجھے اس بات کا امکان لگتا ہے کہ یہ جو آئندہ ہفتہ 10 روز ہیں، یہ عمران خان کو اس طرف لے جا سکتے ہیں جہاں پر یہ خود اپنے ہاتھوں سے نواز شریف کو لے کر گئے تھے، کچھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور کچھ اس وقت کی جوڈیشری کی مدد سے۔ تاثر یہی ہے کہ وہ ایک ارینجمنٹ تھا جس کے تحت نواز شریف کو بھی نااہل کرایا گیا ایک اکاؤنٹ ریسیویبل پہ۔ بڑا انہونی سی بات تھی کہ معاملہ تو ہونا چاہیے تھا کرپشن کا پروب، اور کرپشن کے پروب سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ صادق امین ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہ اس میں سزا ہوگی۔ تو عمران خان بھی کسی ایسے ہی مقدمے میں ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت قرار دے دے کہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف بتائی نہیں ہے، تو وہ مقدمہ کل ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر پیشی ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، اور اس طرح کے بے شمار لسٹ ہے، کوئی 70-75 قسم کے 70-75 ان کے اوپر مقدمات قائم ہو چکے ہیں۔ تو عمران خان کیا آئندہ آنے والے روز کے اندر گرفتار ہوں گے؟ پاکستانی سیاسی تاریخ میں یہ ایک افسوسناک واقعات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کا شاید ہی کوئی ایسا رہنما چھوڑا ہوگا جس کو جیل میں نہیں ڈالا ہوگا۔ نواز شریف کو ڈالا، ان کی بیٹی مریم کو ڈالا، آصف زرداری کو ڈالا، ان کی بہن کو جیل میں ڈالا، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، لانگ لسٹ۔ وہ آپ لسٹ پڑھتے جائیں گے تو لسٹ پروگرام ختم ہو جائے گا، لسٹ نہیں ختم ہوگی۔ تو مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں کہ وہ کسی دن آپ کے اپنے سر بھی پڑ جاتی ہے۔ شاید اس میں کوئی ایک آدھ یا دو مقدمے ایسے تھے بڑے ہائی پروفائل مقدمات میں، جو بظاہر میرا تاثر یہ ہے کہ بڑے جاندار مقدمے تھے، اس میں سزا ہونی چاہیے تھی، اس میں وہ لوگ ملوث تھے۔ ایک موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اور ایک آصف علی زرداری ہیں، جن کے مقدمات کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ وہ جاندار مقدمے تھے۔ آصف زرداری کا مقدمہ پی ایم ایل این کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، اور یہ جو ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے آنے والا مقدمہ ہے، یہ عمران خان کے دور میں شہباز شریف کے خلاف شروع ہوا تھا۔ باقی اکثریت جو مقدمات کی تھی اس میں جان نہیں تھی، صرف وہ وچ ہنٹنگ کی تھی۔ عمران نے اپنا شوق پورا کیا تھا کہ گلیاں ہوں جن سنیاں، وہ والا کام کیا تھا کہ اپوزیشن کا کوئی بندہ باہر بچے ہی نہ تھا کہ میری حکومت چل پڑے۔ وہ چل نہیں تھی ری اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی مدد کے باوجود۔ ابھی پی ایم ایل این سے الزامات بہت زوردار طریقے سے سامنے آئے، جلد سے جلوسوں میں نام لے کر ججوں کو پکارا گیا، اور اس الزام کی ایک کڑی پرانی اسٹیبلشمنٹ اور پرانی جوڈیشری سے بھی جڑی ہوئی۔ جنرل فیض کے اوپر الزامات آئے اور فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر الزامات آئے۔ الزام یہ عائد کیا گیا کہ یہ دونوں لوگ ابھی بھی متحرک ہیں اور لابنگ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سنواتا ہوں، پھر ہم نے چیف جسٹس صاحب سے، فارمر چیف جسٹس جو بات کی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سنیے مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور مصروف عمل ہیں۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ادارے فوری طور پر اس کا نوٹس لیں، اور اگر ہماری معلومات صحیح ہے تو ان کو لگام لگائیں۔ اور یہ صرف مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم یہ بات کہہ رہی ہے۔ جو فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار سے ہماری بات ہوئی ہے، میں وہ آپ کو بھی یہ کوٹ کر رہا ہوں ان کو۔ میرے دلی خواہش تو یہ ہے کہ ان کو کسی دن کیمرے کے سامنے یہ سوال جواب کر سکیں، لیکن ابھی میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ یہ واٹس ایپ کو بہت سے لوگ محفوظ سمجھتے ہیں، جب وہ فون کے اندر آپ کے وہ میل ویئر سا انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ کا مائک بھی سنا جا سکتا ہے، آپ کا کیمرہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے سارے پاکستانی جو اپنے واٹس ایپ کے اوپر کسی کو برا بھلا یا گالیاں نکالتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فون مکمل طور پر جب ہیک ہو جائے تو کوئی ایپ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ عمران خان نے 2 ہفتے پہلے عدالتی معاملات میں مدد کے لیے فون کیا تھا رات 8 بجے، میں نے معذرت کر لی اور بات بدل دی۔ تفصیل میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بچوں کی خیریت اور اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں اور فیملی کے متعلق پوچھا تاکہ انہیں بات سمجھ آ جائے کہ میں ان معاملات میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ فارمر آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے گھر آئے تھے ان سے ملنے کے لیے، اور میں کسی کے لیے کوئی لابنگ نہیں کر رہا۔ یہ ان کے جوابات ہیں اور بڑے کلیئر جوابات ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا واٹس ایپ اگر ہیک ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی ایسی کوئی آڈیو
عمران خان یا جوڈیشری کے کسی سپریم کورٹ کے کسی جج کے ساتھ، کیونکہ یہاں افواہ سازی یہی ہے، وہ کوئی سامنے آ جائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس میں فیملی گروپ بنایا ہوا تھا، تو فیملی کے ہی کالز ہیں، انہی لوگوں سے بات چیت تھی، ایسا کچھ آنے والا نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہوپ فلی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ فارمر چیف جسٹس نے صحیح بات ہی بتا رہے ہوں گے. خبر بڑی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے یا عمران سے ان کی بات ہوئی تھی جس کو انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کے کچھ چیزیں باہر نکلیں گی، اور کچھ اگر واٹس ایپ کے اندر ان کے آڈیو یا ویڈیو کلپس جو ہیں وہ لیک کر دی جاتے ہیں. فیملی کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے، تھوڑا سا خوف خدا ہونا چاہیے. پرائیویسی تو ہر صورت کسی کی پروٹیکٹ کرنی چاہیے، چیف جسٹس نام ہی ہو، ایک عام شہری کی بھی پروٹیکٹ کرنی چاہیے. لیکن اب خاندان اور فیملیز وہ بھی محفوظ نہیں، وہ ایک افسوسناک پہلو ہے، وہاں سب کو خوف خدا کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ صورتحال ہے جس کے اوپر میں آج کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ مہمان شخصی سینیٹر پلوشا خان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، شعیب شاہین صاحب ہیں معروف ماہر قانون، اور عابد شیر علی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شعیب صاحب پہلے آپ بتا دیجئے، چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور عمران خان کی وارنٹ گرفتاری دینے کے لیے جو ٹیم لاہور گئی اور کل ان کی توشہ خانہ میں پیشی بھی ہے، اس کے اوپر بتا دیں کیا گرفتاری ہو سکتی ہے. 9 کو ہائی کورٹ میں بھی پیشی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 کو ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، میرا خیال ہے وہ آئیں گے. اور کل جو حاضری ہے وہ بیسیکلی یہ جو وارنٹ بھی تھا فار پروکیورمنٹ آف اٹینڈنس ہے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی میرا خیال ہے کل کے لیے ہے، وہ بھی نان بیلیبل وارنٹس ہیں. اس کا تو نہ ڈرامہ ہوا، نہ کوئی کسی کو گرفتار کرنے گیا، نہ کسی کو کوئی بتانے گیا. انفارم کرنا اتنا ہی کافی ہوتا ہے، میڈیا میں آ گیا بھئی آپ کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ ہو گئے. یہ نان بیلیبل وارنٹ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب مثلا کوئی گواہ بھی ہے نا، وہ اگر عدالت نہیں آتا اور گواہی دینا ضروری ہے تو عدالت ان کے پہلے بیلیبل کل عمران پیش نہیں ہو رہے، جاری کل عمران پیش نہیں ہو رہے، پروبیبلی نہیں پیش ہوں گے، بظاہر تاثر ہمارے یہ کل نہیں ہو رہے، 9 کو ہائی کورٹ میں آئیں گے. یہی وہ اپلیکیشن دیں گے کل بھی کہ جی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان حالات میں ان کا پیش ہونا مناسب نہیں ہے، یہاں وہ نہیں پیش ہونا چاہتے. یا انہوں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اس کو ٹرانسفر اپلیکیشن دیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، چونکہ یہ ٹرانسفر ہوگی. سیشن جج کو ٹرانسفر دے سکتے ہیں، لیکن سیشن جج ود ان لمٹس کسی اور جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ چیف جسٹس کو دیں گے تو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ والے یا ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن ہے اس کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تو خیر تفصیل میں آپ چلے کہ لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کے پکڑنے کی تیاری ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پچھلے 11 مہینے سے تو ان کا کام یہی ہے. 11 مہینے سے انٹینشن نہیں تھی، اب مجھے لگتا ہے انٹینشن. میں یہ کہہ رہا ہوں پچھلے 11 مہینے سے ان کا ٹارگٹ کیا تھا. دی اونلی ایشو عمران خان. آپ پچھلے 11 مہینے سے ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، پورے پی ٹی ایم کے لوگوں کی آپ پریس کانفرنسز لے لیں، ان کے بیانات دے دیں، ان کے خیالات لے لیں. ان کی نظر میں معاشی بدحالی کوئی ایشو نہیں ہے آج بھی. ان کی نظر میں سیاسی مقدمات جتنے چاہو بنا لو کوئی ایشو نہیں ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن کوئی ایشو نہیں ہے، بے روزگاری کوئی ایشو نہیں ہے، کارخانے بند ہو گئے کوئی ایشو نہیں ہے، ریزرو ختم ہو گئے کوئی ایشو نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کرپشن کیسز ختم ہو گئے، نئے لاز بدل گئے، ای سی ایل سے نام نکال دیا، ریاستی ادارے استعمال ہو رہے ہیں. ساری چیزیں ایک طرف. دی اونلی ایشو ہے عمران خان کو کیسے پکڑنا ہے. پھر پکڑا جا سکتے ہیں نہیں جواب. پھر میں پریشان پکڑنے میں تو دیکھیں ریاستی ادارے سارے ان کے پاس ہیں، ایک دن میں پکڑ سکتے ہیں. کون سا اتنا بڑا ایشو ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلا ہفتہ بھاری پڑنے والا ہے. جی مجھے لگتا ہے اگلا ہفتہ بھاری پڑنے والا ہے. پلوشا سے دیکھیں، عمران خان صاحب کو میں ایک بات بتا دوں، عمران خان صاحب کو اگر یہ پکڑیں گے وہ بھاری ان کے اوپر پڑ جائے گا، کیونکہ جو مقدمات ہیں نا، مقدمات ایسے نہیں ہیں یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کوئی ایسا سیریس مقدمہ ہے ہی نہیں. 144 کی خلاف ورزی ہوگی، آج بھی پرچہ ایک نیا دے دیا نا لاہور میں، 75واں مقدمہ ہوگا. ہاں جی، یہ 144 کی خلاف ورزی ہوگی، یہ جی اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے دیں، یہ ورکرز ہو گئے. جو بھی مقدمات ہیں اس میں سے 80% وہ ہیں جس میں وہ موجود ہی نہیں تھا.